الذین کفروا فضرب الرقاب. اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو جگہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی. لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے عام کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے. پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہو تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ لے. اب اس کو سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار. بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلتی ہے. بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل آف بنابر، کتنی بیٹل ہیں. یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے. وجہ تو یار وار بس کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی. جو آج جنگ کر کے یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے. اچھا وہ تو کفر کا ایک بازی تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازی دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی قبر کچھ نہیں گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ. تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قبر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے. کیونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے شاید کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہے کہ تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان بھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے ما قال لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتى اذا اسخنتموهم حتى یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خونریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کے ساتھ سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کی معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن چونکہ وہ تھی
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو بھی تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اور حلال اور طیب سمجھ کے. یہ ہے اس